امام مسلم کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط، جس میں یہ لکھا تھا کہ راک والے بڑے مخلص اور دیانتدار ہیں اور بے شک تمام کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ 12,000 اور ایک روایت میں ہے 18,000 اور ایک روایت میں ہے کہ 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لہٰذا اب جلد تشریف لے آئیں تاکہ بندگان خدائے یزید کی غیر اسلامی حکمرانی سے نجات پا سکیں اور دین حق کی تائید ہو سکے۔ جب یزید کو ان حالات کا علم ہوا کہ حضرت امام مسلم کوفہ پہنچ گئے ہیں اور لوگ انتہائی جوش و خروش سے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لا رہے ہیں، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یزید کو تخت حکومت لرزتا ہوا نظر آیا اور سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں ہے۔ فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلا کر مشورہ کیا، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ چنانچہ یزید نے حاکم بصر عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا کہ کوفہ پہنچ کر لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے روکیں اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً وہاں سے نکال دیں، اور اگر ان کی طرف سے کوئی مزاحمت کرے تو اسے قتل کر دیں۔ ابن زیاد یزید کا حکم پاتے ہی کوفہ روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد بڑا مکار اور دغا باز انسان تھا۔ وہ چہرے پر نقاب ڈال کر شام کے وقت حجازی راستے میں کوفہ میں داخل ہوا۔ ابن زیاد کوفہ میں، یہاں کوفہ والے بڑے بے چینی سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ جب ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، لوگ یہ سمجھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری پہنچ گئی ہے، اور لوگ بڑی کثرت سے خوشی اور مسرت کے نعرے لگاتے ہوئے جمع ہو گئے، اور ہر طرف مرحبا ابن رسول مرحبا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہ ظالم جلتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ اسے پتہ چل گیا کہ اکثریت حسین ابن علی کی طرف ہے۔ ابن زیاد آہستہ آہستہ بڑی خاموشی سے قصر عمارت میں داخل ہو گیا، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور ایک وحشت ناک تقریر کر کے ان میں زبردست خوف و ہراس پیدا کر دیا اور کہا کہ خبردار، مجھے یزید کی طرف سے کوفہ کا با اختیار حاکم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر رہے ہو، حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، اس لیے کہ مسلم بن عقیل ان کی طرف سے بطور نمائندہ یہاں موجود ہے۔ خبردار، کان کھول کر سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تمہارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے۔ ادھر سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس انقلاب کا علم ہوا تو حیران و پریشان ہو گئے، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہانی بن عروہ کے مکان میں پناہ لی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں، اور امام مسلم مجبوراً ہانی بن عروہ کے مکان میں تشریف لے گئے، جو ایک پکے اور سچے عاشق رسول اور محب اہل بیت تھے۔ ہانی نے عرض کی، یا امام، ایسے حالات میں یہاں تک آپ کی حفاظت اور خدمت کا تعلق ہے، میں اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ ہانی نے آپ کو اپنے مکان کی ایک محفوظ جگہ میں چھپا دیا، اور خفیہ طور پر دل میں آل رسول کی محبت رکھنے والے لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کا سلسلہ میں کوئی دل لگا دیے، لیکن کہیں سے آپ کی جائے اقامت کا علم نہ ہی ہو رہا۔ حیرت تو یہ ہے کہ ہیں بھی کوفہ میں۔ بالآخر اس نے بنو تمیم کے ایک غلام معقل کو 3,000 درہم دے کر سراغ لگانے کے لیے مقرر کیا۔ چنانچہ اس جاسوسی کے بعد معقل نے ساری خبر ابن زیاد کو بتا دی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے محمد بن اشد کو بلایا اور کہا کہ ہانی کئی روز سے نہیں آئے، ان کو بلا کر لاؤ۔ اس نے کہا، صحیح معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ ابھی بیماری سے صحت یاب نہ ہوئے ہوں۔ ابن زیاد کہنے لگا، تم جاؤ اور ہر صورت میں ان کو ساتھ لاؤ۔ ابن اشد پھر ہانی کے پاس آئے اور ابن زیاد کا پیغام دیا کہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ بھی اس معاملے میں بے خبر تھے۔ حضرت ہانی بغیر کسی کو اطلاع دیے ہوئے اکیلے ہی چلے گئے۔ ہانی ابن زیاد کے پاس۔ حضرت ہانی نے دیکھا کہ ابن زیاد کے تیور بدلے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد حضرت ہانی کو دیکھتے ہی کہنے لگا، موت کے منہ میں آ گئے ہو۔ آپ نے کہا، کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، تم نے مسلم کو اپنے پاس پناہ دی ہے۔
حضرت ہانی نے کہا تجھے کس نے بتایا؟ اس نے اپنے جاسوس موکل کی طرف اشارہ کیا۔ ہانی نے جب اس شخص کو دیکھا تو سمجھ گئی۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے مہمان کو پناہ دی ہے، کیا حرج ہے؟ ابن زیاد کہنے لگا اچھا یہی بات ہے تو مسلم کو میرے حوالے کر دو۔ حضرت ہانی نے جواب دیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا پھر آپ بھی زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ حضرت ہانی نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز ان کو تیرے پاس پیش نہیں کروں گا۔ کیا اس لیے کہ تم میرے مہمان کو قتل کر کے ڈالو گے؟ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یہ بات سن کر ابن زیاد بولا اگر تم نے اس کو حاضر نہ کیا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے قصر کے ارد گرد تلواریں ہی تلواریں چمک اٹھیں گی۔ جب ابن زیاد نے یہ بات سنی تو آگ بگلا ہو کر اٹھا اور اپنے عصا سے حضرت ہانی کو اس قدر مارا کہ ان کے منہ کے رخسار پھٹ گئے اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون کے فوارے بہنے لگے، تمام بدن بما لباس رنگین ہو گیا۔ اس زخمی حالت میں سسکتے ہوئے آپ کو کمرے میں قید کر لیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔